انڈیا نے ایسا آخر کون سا ظلم کر دیا تھا جو اس سے پہلے دوسرے ملکوں نے نہیں کیا ہوا تھا؟ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی اس فتنے کے بارے میں رہنمائی کر سکوں میں۔ وہ عرش کا چراغ ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ وہ عرش کا چراغ ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ اے زندگی گواہ رہنا، میں عاشق رسول ہوں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ نہایت سینسٹیو ہے، وہ نہایت حساس نوعیت کا ٹاپک ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چند ہفتے قبل بھارتیہ جنتا پارٹی کے دو رہنماؤں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلم کھلا گستاخی کی۔ ایک عورت جس کا نام نوپر ہے، اس نے ایک ٹاک شو میں بحث کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالا، اور ایک اور بدبخت ان کا ممبر پارلیمنٹ جس کا نام نوین جندال ہے، اس نے توہین آمیز ٹویٹس کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال قبل ہی بتا دیا تھا کہ قرب قیامت کا دور فتنوں سے بھرپور دور ہوگا، اور انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ آج ہمارے شہر جہلم میں موجود ہے، جس کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ بظاہر تو اس نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، شرع کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور گفتگو تو یہ محترم بڑی اچھی کر لیتے ہیں، لیکن آج میں اس شخص کا اصل چہرہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ ہے کیا چیز ہے، اور جو اس کے پیروکار ہیں ان بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ خصوصاً آپ یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج جو بھی بات ہوگی دلائل پر مبنی ہوگی۔ تو انجینئر فرماتا ہے جی کہ نوپر نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وہ ایکٹ آف ریبٹل تھا، یعنی اس کو اکسایا گیا تھا، اور اس ایز اے ریزلٹ ریئیکشن میں اس نے یہ جواب دیا، اور اس گستاخی رسول کا بیسیکلی ذمہ دار ایک مسلمان ہے۔ آپ ذرا دو کلپس ملاحظہ کیجئے۔ آج جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے۔ اس سے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ انڈیا نے ایسا آخر کون سا ظلم کر دیا تھا جو اس سے پہلے دوسرے ملکوں نے نہیں کیا ہوا تھا؟ مئی کے آخری ہفتے میں ایک ٹی وی پروگرام میں لائیو شو کے اندر ہمارے جو پڑوسی، لیکن اب اسی پاکستان سے آئی ہے ایک آواز جو ویرودھ کی ان آوازوں سے بالکل الگ ہے۔ یہ آواز ہے پاکستان کے ایک چرچت مولانا کی، جہاں ایک طرف اسلامک دنیا نوپر کے خلاف کھڑی ہے، پاکستان کے مولانا انجینئر محمد علی نوپر کے بیان کو لے کر کھڑے ہوئے بوال کے خلاف نظر آ رہے ہیں۔ پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے۔ اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتہ چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے۔ آپ ذرا اس شخص کے الفاظ سماعت فرمائیں، سنیں یہ کیا باکر ہے۔ وکالت کر رہا ہے یہ ایک فورن ایجنڈے کی۔ بالفرض اگر ہم مان لیں، ایک منٹ کے لیے ہم اس بات کو تسلیم کر لیں جی کہ وہ ایک ایکٹ آف ریبٹل تھا، جو کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔ یہ محترم فرماتے ہیں جی کہ میرے پاس ایک خاص ویڈیو ہے جو انٹرنیٹ پہ بھی موجود نہیں ہے، جس کو میں نے دیکھا، اس میں وہ کلپ واضح ہو گیا جی کہ مسلمان نے اس عورت کو اکسایا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے مرزا صاحب کہ انڈین میڈیا نہایت گھٹیا میڈیا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ پروپیگنڈا مشین ان کی کس طرح چلتی ہے،
اس کی ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں کہ افغانستان میں میریٹ ہوٹل کا جس کے 2 یا 3 فلور ہیں، اس پہ ان کے میڈیا نے یہ کتنے دن کلیم کیا کہ 5ویں فلور پر ISI کا آفس ہے. تو ماشاءاللہ انہیں تو جو بات موجود نہ ہو وہ دشمن کے سر پہ تھوپنے کا کریڈٹ جاتا ہے. اور 1 منٹ کے لیے اگر آپ صاحب یہ مان لیں کہ کسی مسلمان نے اس عورت کو اکسایا تھا، تو کیا یہ سچ ہوگا؟ کیا آپ اس چیز کو مان لیں گے کہ انڈین میڈیا جو ہر بہانہ ڈھونڈتا ہے پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کا، ان کی آنکھ سے یہ بات بچ جاتی، وہ اس چیز کو بخش دیتے؟ اور نہ صرف یہ، جیسا کہ جو ہندوستان کی حکومت ہے ان کی آئیڈیالوجی ہندوتوا ہے، ہندو سپریمیسی ان کی آئیڈیالوجی ہے. مسلمان اگر گائے ذبح کر دیں تو مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی مسلمان اگر ان کے مذہب کے حوالے سے اس طرح کے کومنٹس پاس کر دیتا تو کیا وہ اس مسلمان کو بخشتے؟ میرا یہ آپ سب سے سوال ہے کہ کیا اس انجینئر کا یہ بیان آپ سن کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ درست بات کہہ رہا ہے؟ اور اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. انڈیا کے اندر ایک قانون ہے 295C، وہ مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے قانون ہے کہ آپ کسی کے مذہب کے اوپر کسی قسم کا گھٹیا الزام نہیں لگا سکتے. اگر اس مسلمان نے یہ حرکت کی ہوتی تو کیا 295C اس پہ لگ نہ چکی ہوتی ابھی تک؟ پوری دنیا کی میڈیا کو نہیں پتا، ایک آپ فرد واحد ہیں جس کو اس چیز کا الہام ہو گیا ہے کہ یہ ایکٹ آف ریبٹل تھا. یہ تو بات ہوگی نوپور کی. نوین جندل یا نوین جندال، جس نے اپنے کمفرٹ لیول پہ اپنے گھر سے یا اپنے دفتر پہ کرسی پر بیٹھ کے ایک ٹویٹ کی، غصہ خانہ ٹویٹ کی، اس کو بھی ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ اس پر بھی آپ کو وکالت کرنی چاہیے. تو آپ اس بات پہ کیا دلیل دیں گے کہ وہ ایکٹ آف ریبٹل تھا؟ جو بندہ سوچ سمجھ کے اپنے فون سے ایک ٹویٹ کر رہا ہے، اس پہ بھی اس کو بھی اکسایا گیا تھا. اس کا جواب آپ دے دیں مجھے، آپ کی مہربانی ہوگی. اور کچھ بھی نہیں ہے میرے بہنوں میرے بھائیوں، صرف یہ بندہ اعلی کار بنا ہے دشمنوں کا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اس بیان سے پچھلے چند دنوں میں کتنی کنٹروورسی ایک پیدا ہو چکی ہے. انڈین میڈیا اس وقت اسی کا کلپ اٹھا کے سرکولیٹ کر رہا ہے ایز اے دلیل کہ ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی، زیادتی مسلمانوں کی سائڈ سے ہوئی ہے. ڈوب مرو گھٹیا انسان، شرم کا مقام ہے تمہارے لیے. اور پھر اس نے کیا رنگ دیا جی؟ اس نے کیا بولا کہ یہ سب جیو پولیٹیکل گیمز ہیں. بیسیکلی مسلمانوں میں جو ہے اتنی غیرت نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے احتجاج کر سکیں. عربوں کے حوالے سے اس نے بیان دیا کہ عرب ممالک میں اتنی ہمت کہاں، وہ اتنے جوگے کدھر کہ وہ کسی کا بوائیکاٹ کریں. ان کو تو امریکہ سے آرڈر ہوا ہے، اور انہوں نے کیونکہ انڈیا امریکہ کو چھوڑ کے رشیا سے تیل لے رہا تھا، تو بیسیکلی اس سب چیز کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. اور امریکہ کے آرڈر پہ خلیجی ریاستیں ہیں، انہوں نے انڈیا کا بوائیکاٹ کیا پروڈکٹس کا. تو آپ کے سامنے یہ اسکرین پر موجود ہے، راؤٹرز ایک خبر رساں ایجنسی ہے، اور جو بھی صحافی ہیں آپ ان سے پتہ کر سکتے ہیں کہ راؤٹرز کی پوری دنیا میں کریڈیبلٹی کیا ہے. تو 2 سال پہلے کا ان کا یہ آرٹیکل ہے، آپ کو اسکرین پر اس کی اسکرین شاٹ بھی آ جائے گی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں فرانس ارجز مڈل ایسٹرن کنٹریز ٹو اسٹاپ بوائیکاٹ آف فرینچ پروڈکٹس. میرے بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، خیر تمہیں تو بھائی کہنا ہی نہیں چاہیے، انجینئر تم تو اس قابل نہیں کہ تمہیں بھائی کہا جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم راؤٹرز ایجنسی یہ کلیم کر رہی ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو فرانس ریکویسٹ کر رہا ہے کہ بوائیکاٹ ختم کریں ان کی پروڈکٹس کا.
تو تمہارا جھوٹ تو یہاں پر پکڑا ہی گیا. اس شخص کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, میری نظر میں بھی نہیں ہے, اور آپ سب کی نظر میں بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ شخص جھوٹا ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, اس کے اندر بغض نبی ہے. بغض نبی کے اندر ہی اس نے آ کر توہین رسالت پہ وکالت کی, توہین رسالت کرنے والوں کی. اس کے علاوہ اس کا بغض میں آپ سب کو ثابت کروں گا. یہ چند ثبوت ہیں, ان کو ملاحظہ کیجئے. چند سال قبل یہ سیلف پروکلیمڈ عالم دین, جس کی علم کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس نے کسی لیکچر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک لفظ استعمال کیا, چھوکرا, اور کہا کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے. کیوں؟ بغیم بینا, مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. اگر ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے, ٹھیک ہے جی سلپ آف ٹنگ ہے, جوش خطابت ہے, نکل جاتی ہے ایسی بات منہ سے, تو بھائی معافی مانگ, اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ, عوام سے معافی مانگ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. نہیں, لیکن اس کو تو گھمنڈ ہے, اس کو تو غرور ہے. اس کے جواب میں اس نے کیا کہا؟ بجائے شرمندہ ہونے کے اس کا متکبرانہ مزاج آپ ملاحظہ فرمائیں اس کلپ میں. ایک میرا کلپ کاٹا جی, چھوکرے کا لفظ استعمال کیا. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں, جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. اب آپ سب میرے بھائی بہن مجھے یہ بتائیں کہ چھوکرا لفظ کیا ہم ایک پاک ہستی کے حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں جبکہ کسی یہودی نے بھی وہ لفظ استعمال نہ کیا ہو؟ اگر تو کوئی لفظ ایسا استعمال ہوا ہوتا یہودیوں کی جانب سے تو آپ اس کا حوالہ دیں بھائی, آپ خالی کلیم نہ کریں. چھوکرا لفظ انسان اپنے باپ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا, اور اس بدبخت انسان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے وہ لفظ یوز کیا اور نام اس نے یہودیوں کا لیا, جبکہ اس کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے تاریخی کہ کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے کہ یہودیوں نے ایسا کوئی بیان دیا ہو. منافقین کے کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط بیان ہیں جو انہوں نے دیے, جو ثابت ہیں کتابوں سے, لیکن اس کا یہ بیان کسی کتاب سے کوئی ثابت نہیں ہے. اور دیکھیں اس انسان کی منافقت, اس انسان کی منافقت اس کلپ میں واضح کیجئے. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے. الفاظ دیکھیں, حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے, اس سے زیادہ بڑے نہیں, لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کی لینگویج اگر اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی استعمال کریں تو میں کہوں گا بالکل ٹھیک ہے. یعنی تمہاری اپنی ذات کے لیے کسی نے یہ لفظ چھوکرے کا استعمال کیا تو وہ بازاری ہے, وہ گھٹیا لفظ ہے, اور تم کسی کے باپ دادا کے حوالے سے بات کر رہے ہو کہ یہ لفظ اپنے باپ دادا کے لیے استعمال کرو تو میں مانوں. وہ گھٹیا انسان, وہ جھوٹے آدمی, وہ منافق آدمی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات ہے؟ ان کے لیے تم نے یہ لفظ استعمال کیا, یا تو تم پہلے جھوٹ بول رہے ہو کہ یہ بازاری لفظ نہیں ہے, یہ عام الفاظ ہے, اس میں کوئی بدتمیزی نہیں ہے, یا تم اب جھوٹ بول رہے ہو. دیکھو تمہارا جھوٹ پکڑا گیا ہے. اب میں مخاطب ہوں گا ان افراد کی طرف جو اس کو انجینئر محمد علی مرزا کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں, جو کہتے ہیں جی کہ اس نے ہماری وہ رہنمائی کی ہے جو علماء بھی نہیں کر سکے. تو میرے معصوم اور بھولے بہن بھائیوں, ایسے شخص کی باتوں میں گمراہ ہونے سے بہتر ہے چند دلائل ہیں میرے پاس, آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں. سنن نبی داؤد حدیث نمبر 481 کو سنیں. ابو سہلہ صاحب بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ایک شخص نے کچھ لوگوں کی امامت کی تو قبلہ کی جانب تھوک دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اب تمہاری امامت نہ کرے۔ اس کے بعد اس نے نماز پڑھانی چاہی تو لوگوں نے اسے امامت سے روک دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ امامت سے اسے کیوں روکا گیا؟ کیونکہ اس نے کعبۃ اللہ کا قبلہ کی جانب منہ کر کے تھوکا۔ اب مجھے آپ سب لوگ ایمان سے ایک بات بتائیے گا کہ جو شخص کعبۃ اللہ کی جانب منہ کر کے تھوک دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں کہ اس کو امامت کرنی نہیں دینی، وہ امامت کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے کعبے کی سمت تھوکا۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، قبلۃ اللہ یا اس کی سمت افضل ہے یا میرا اور آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی افضل ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، ابن ماجہ کی صحیح حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ تھاما اور کہا اے کعبے تو مجھے بہت ہی پیارا ہے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے نزدیک ایک مرد مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ مرد مومن کی حرمت، اس کی عزت زیادہ کعبے سے، تو جس نبی کا کلمہ پڑھ کر انسان مرد مومن بنتا ہے اس نبی کی عزت کا عالم کیا ہوگا؟ کعبے کی سمت بندہ تھوک دے وہ امامت کے لائق نہیں رہتا، اور جو شخص میرے اور آپ کے آقا کی عزت نہ کرے، ان کا بغض اس کے دل میں ہو، ان کے لیے وہ الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرے، وہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے وہ امامت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ ثابت ہے احادیث سے۔ تو اس امامت کے پیرائے میں اس انجینئر کو بھی رکھیے، کیونکہ جو لوگ اس سے دین سیکھ رہے ہیں آبویسلی وہ ان کی امامت کا کام ہی کر رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کے ایمان کی حفاظت کرے، میرے ایمان کی حفاظت کرے۔ میں نے جو احادیث کوٹ کی، اگر کوٹ کرنے کے دوران مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ مختصر یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جھوٹا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، منافق ہے۔ یہ سب چیزیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں پروف کر دی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم۔